یہ ویڈیو ہم تک پہنچی ہے، یہ بہت زیادہ شیئر کی گئی ہے اور ملین کے اوپر ویوز ہے اس کے. تو اس کے اندر کیا ہے، بات کیا کہی جا رہی ہے، ہم لوگ اس کا جائزہ لیں گے. جی سٹارٹ کریے پھر سے. کیا آپ بھی 10 محرم کے روزے کی حقیقت کو جانتے ہیں؟ یعنی ہمارے کچھ بہن بھائی اس دن روزے رکھنے کو سنت سمجھتے ہیں. یعنی جو بہن بھائی روزہ رکھنا، جو 10 محرم عاشورے کا روزہ رکھنا سنت سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت یہ بتانے والی ہیں. اگر آپ بھی اس حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا تاکہ ہر صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے انہوں نے کہا. اور گمراہی، غلط انفارمیشن، غلط معلومات، غلط باتیں پھیلائی ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں صدقہ جاریت کی نیت سے جو حق بات اور صحیح بات ہے وہ بات کو لوگوں تک پھیلائیے گا، پہنچائیے گا انشاءاللہ، جو آپ کے سامنے ابھی رکھی جائے گی. انسان تک 10 محرم کے روزے کی حقیقت پہنچ سکے. کسی نے میرے چھٹے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا 10ویں کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام کے قتل پر خوش ہو تو اس دن روزہ رکھ لو. یہ وہ روزہ تھا جو بنی امیہ نے نظر مانی تھی کہ اگر 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام قتل ہو جاتے ہیں یا وہ ملعون جس نے امام حسین علیہ السلام پر خروج کیا وہ سلامت رہے گا یا خلافت آل ابی سفیان باقی رہے گی تو ہم شکریہ میں روزہ رکھیں گے. اور یہ ان کی سنت ہے اور لوگ ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن روزہ رکھنا کچھ علماء کے نزدیک مکروہ ہے اور کچھ علماء کے نزدیک حرام ہے. اس روزے کا حکم نہ تو قرآن میں ہے، نہ ہی سنت رسول میں، اور نہ ہی اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا. یہ خلافت آل زیاد کی پیروی ہے، اس کی سنت ہے اور لوگ ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا، اسلام کو باقی رکھا. جب امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں نے، اہل بیت علیہ السلام نے اس دن روزے کا حکم نہیں دیا تو کیوں انسان ان کی خوشی میں روزہ رکھے؟ کیونکہ یہ وہ دن تھا جو بنی امیہ نے خوشی کا دن تھا، ان کی عید کا دن تھا اور انہوں نے اس عید کے دن روزہ رکھا. تو آپ بھی جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ اس دن روزے کی حقیقت کو جان سکے. حوالہ فروع کافی و بہار الانوار. ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں پہ مین بات آپ یہ سن چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے اور نہ اہل بیت سے ملتا ہے. تو آئیے ہم ان کی بات کو دیکھتے ہیں کیا ہے ثابت. بھائی یہ اگر یہ کہتی کہ ہمارے شیعوں کے یہاں نہیں ملتا، ہاں اگر یہ کہتی، کیونکہ اب یہ جب کہہ رہی ہیں کہ لوگوں تک پہنچاؤ، پوری دنیا تک پہنچاؤ، لوگوں تک پتہ چل جائے، لوگ سنت سمجھتے ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے، تو یعنی کہ ایک جنرل بات وہ کر رہی ہیں. اور مخاطب کون ہے، کن سے مخاطب ہیں؟ وہ سارے لوگوں سے مخاطب ہے کہ سب کو بتا دو کہ یہ ثابت نہیں ہے. تو بھائی یہ بات کیا ہے نا، بہت سے عوامی جو لوگ ہوتے ہیں نا، عام لوگ جو ہوتے ہیں نا عوام میں، ان کا بھی یہی سوچنا ہوتا ہے. بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو کربلا کے بعد، کربلا کا واقعہ ہوا 61 ہجری میں، بولے کربلا کے واقعے کے بعد میں یہ روزہ عاشورے کے روزے کا آتا ہے تاکہ جو غم کے اندر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی ایسا سمجھتا ہے. تو کئی سارے عوامی طور پر اگر دیکھیں تو یہ پروپیگنڈا کافی پھیلا ہوا ہے، کیونکہ لوگ یہ جانتے نہیں ہیں بہت سے لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو ہم آئیے چند حدیثیں دیکھتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کی بہت مشہور، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے بارے میں پوچھا گیا، روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ کون سے سال کی بات ہے؟ 61 ہجری میں کربلا، واقعہ کربلا کے وقت کی بات ہے؟ یہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے عاشورے کے دن کا روزہ. ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری سال میں تھے، تو تب ان سے پوچھا گیا، بتایا گیا کہ عاشورے کے دن بھی تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ان کی مشابہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ، کہ اگر جب اگلا سال ہوگا تو ہم 9ویں دن بھی رکھیں گے. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے 9 اور 10 دن دونوں رکھنا سنت ہے. تو یہ کون سے سال کی بات ہے؟ 61 ہجری کے کربلا کے واقعے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. ہاں اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں، تو وہ یہ 9 اور 10 کا روزہ نہیں رکھ سکے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں کے جو یہودی تھے وہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے،
اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے بچایا، فرعون سے جو بچایا یہ وہ دن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم تو موسیٰ کے تم سے زیادہ قریب ہے۔ ثم امر بصومہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3943۔ تو کون کہتا ہے حدیث نہیں ہے؟ کون کہتا ہے حدیث نہیں ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ کون کہتا ہے حدیث نہیں ہے؟ کتنی واضح کلیئر کٹ حدیثیں ہیں موجود، اور بلکہ بنی اسرائیل بھی رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ آج جا کے دیکھو تو یوم کپور نام سے وہ ایک روزہ رکھتے ہیں۔ یوم کپور جو ان کے تشری مہینہ، جو تشری مہینہ ہے، یہ ان کے جو سول کیلنڈر ہے اس کا پہلا مہینہ ہے، اس کا 10واں دن ہے۔ ہمارا عاشورہ جو ہے، محرم جو ہمارا پہلا مہینہ ہے، اس کا 10واں دن ہے۔ تو یہ جو تشری کیلنڈر ہے ان کا، جو سول کیلنڈر ہے، ہیبرو کیلنڈر کے اندر سول ایئر، 2 ٹائپ کے ایئر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سول ایئر ہے یہ انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے۔ یہ جو ایئر ہے یہ ہمیشہ آتا ہے کب؟ یہ آتا ہے سپٹمبر اکتوبر میں۔ اب چاند کا اگر لونار ایئر ہوتا تو لونار ایئر میں تو بھائی سیم مہینے میں نہیں آ سکتا ہے، وہ تو سال بھر گھومتا رہے گا، ہے نا؟ تو پھر ایسے کیسے؟ تو انہوں نے یہ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ان کا سول کیلنڈر ہے اس میں ہر 19 سال کے اندر 7 بار وہ لوگ ایک اضافی مہینہ داخل کر دیتے ہیں، ایکسٹرا مہینہ داخل کر دیتے ہیں، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ ایک سیزن کے اعتبار سے وہ اس رینج کے اندر وہ مہینہ آتا رہے، یعنی کہ پیورلی چاند والا مہینہ نہیں ہے۔ تو ابھی ہمارا ان کا میچ نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ یوم کپور کے دن یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ دن ہم عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بھی چیز ایک طرح سے میچ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ببلیکل بائبل کے اندر بھی یہ دن کے فاسٹنگ کا ذکر ملتا ہے، اور یہاں سے یوم کپور کے روزے کا فاسٹنگ جو وہ لوگ کرتے ہیں اس کا وہ لوگوں کو ملتا ہے۔ تو یہاں پہ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ بھئی عاشورے کا واقعہ ہو، جو کربلا کا واقعہ ہوا 61 ہجری میں جا کر یہ روزہ آیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے عاشورے کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی کیا دیا؟ امر بصومہ، حکم دیا اس دن کا روزہ رکھنے۔ اس کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کون سا روزہ فرض تھا؟ عاشورے کے دن کا روزہ فرض تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2001۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ایک آدمی کو بھیجا بنو اسلم کی طرف، قبیلے کی طرف، کہ بھئی جس نے کھانا کھا لیا ہو اس دن تو باقی کا دن روزہ رکھ لو۔ جیسے ہوتا ہے نا چاند کی خبر لیٹ آتی ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر کھانا پینا نہیں کر سکتے نا، امساک رکنا ہوگا۔ تو جس نے کھانا کھا لیا ہو تو باقی کا دن روزہ پورا کرو، اور جس نے نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھ لو۔ یعنی کہ یہاں تک یہ روزہ فرض تھا، پہلے رمضان کے روزے کے فرضیت سے پہلے عاشورے کے روزہ فرض تھا۔ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جا کے کربلا کے واقعہ کے بعد میں آیا اور بنو امیہ نے لائے۔ تو یہاں پر تو کتنی واضح حدیث ہے۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 1960 دیکھیں گے تو یہاں پہ تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں تک کہ بچوں کو بھی وہ لوگ روزہ رکھایا کرتے تھے، یہ عاشورے کا روزہ جب فرض تھا، اور جب وہ رونے لگتے تو انہیں اون کے کھلونے دیا کرتے تھے کہ جس سے وہ کھیلے اور کھیلتے کھیلتے بھوک کو بھول جائیں۔ تو حدیث نمبر صحیح بخاری 1960، اتنی ساری حدیثیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی، اور یہ بات خاص نوٹس کریے، عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بصیام یوم عاشورہ، عاشورے کے دن کا روزہ کا حکم دیا۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، کان من شاء صام، تو من شاء صام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے روزہ رکھے، ومن شاء افطر، ہوا یہ کہ جو چاہتا کہ روزہ تو وہ روزہ رکھتا، جو چاہتا تو روزہ نہیں رکھتا، یعنی کہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور وہ مستحب کے باب کے اندر آ گیا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن روزہ رکھنے کی وہ خاص چاہت رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس، غور کریے، عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم، یوم عاشورہ۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زیادہ چاہت رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کوئی اور دن کے متعلق سوائے اس دن، یوم عاشورے کے دن، اور یعنی کہ اور جو اس مہینہ وہذا الشہر، اور یہ مہینہ یعنی شہر رمضان، یعنی کہ رمضان کا مہینہ۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، حدیثیں تو یہ میں نے چند حدیثیں ذکر کی، اور بھی کئی ساری روایتیں ہیں۔ اس میں چند اور چیزیں نوٹس کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے کہا کہ بنو امیہ نے یہ خاص ایک
عید کے طور پہ لیا اور عید کے دن اس لیے روزہ رکھنا سکھایا کیونکہ عید کے طور پر لیا. بھائی عید کے دن روزہ ہوتا ہے کیا؟ عید کے دن روزہ ہوتا ہے کیا؟ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید فطر، ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا. تو اگر عید کے طور پر لیا، یہ بات بھی ایک کانٹرڈکشن ہے کہ عید کے طور پر لیا یعنی کہ جشن منانے کے دن کے طور پر لیا، تو روزہ کیسے رکھنے کہا؟ یہ بنو امیہ کے تعلق سے کہا گیا. اور اگر بنو امیہ نے کہا، اب یہاں پہ کیا ہے کہ پروف دینا ان کے اوپر آتا ہے کہ کب شروع کیا، ہاں کہ بنو امیہ کے کس خلیفہ نے شروع کیا، کس سال میں شروع کیا، کس نے بات ریکارڈ کی ہے، کوئی پروف دو، اس بات کی دلیل لاؤ، اس بات کو ثابت کرو. بھائی ہم نے تو ثابت کر دیا کہ یہ روزہ شروع کے دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آیا ہے، کوئی بعد میں جا کے فکس نہیں کیا گیا تھا. اچھا اس کے اندر یہ بھی دیکھیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں، ان کا انتقال 58 ہجری میں ہو رہا ہے. کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا، ان کے انتقال کے 3 سال بعد. ابو قتادہ انصاری اس کے راوی ہیں جن کا انتقال 50 ہجری میں ہوا. ہاں اب ابو قتادہ جو بیان کر رہے ہیں 50 ہجری میں ہوا، اور واقع کربلا ان کے انتقال کے 11 سال بعد ہوا. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو روزہ ہے وہ کربلا کے واقعے کے بعد آیا، تو حدیثیں جو بیان کرنے والے راوی ہیں ان کا تو اس سے پہلے انتقال بھی ہو چکا تھا. وہ حدیثیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حدیثیں ہیں، اور بیان کرنے والے راوی کا انتقال بھی ہو گیا تھا. اور یہاں پر مزید جو بات کہی گئی، میں ایک بات اور بتاتا ہوں. اچھا زید بھائی، یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ان لوگوں نے رکھا، یہ امویوں نے رکھنا شروع کیا ہے، خود شیعہ کتابوں میں بکثرت روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. میں نے ایک لنک دی ہے، آپ اس کو ذرا سا لگائیں. یہ جیسے میں نے بتایا وسائل الشیعہ بہت مشہور کتاب ہے شیعوں کی، جی اس میں ہاں جی شک یہ اسکرین پہ آ رہا ہے. ہاں یہ آن لائن وسائل الشیعہ ان کی کتاب ہے، آن لائن مجھ کو مل گئی. ہاں یہ دیکھیے اوپر دیکھیے کہ وسائل، یہ شیعہ وہ ہے الکفیل.net، یہ شیعوں کی ویب سائٹ ہے اور یہ شیعوں کی کتاب ہے. حدیث نمبر بھی سامنے موجود ہے، پوری سند بھی موجود ہے. پہلی روایت دیکھیے کیا ہے، ان ابی الحسن علیہ السلام، یعنی حضرت علی سے روایت. ابو الحسن یہ حضرت علی کی کنیت ہے. کہہ رہے ان ابی الحسن علیہ السلام، حضرت علی سے روایت موجود ہے. قال صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء. حضرت علی کہتے ہیں، اور یہ شیعہ کتاب ہے یہ شیعوں کی کتاب ہے وسائل الشیعہ. ہاں اب یہ الگ بات ہے، انہوں نے باب کیا مانا ہے، باب استحبابی صوم یوم التاسی والعاشر من المحرم حزنا. باب تو انہوں نے یہ باندھا ہے کہ غم سے 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھنا ہے. حالانکہ کیوں روزہ رکھنا ہے یہ روایات میں موجود نہیں ہے شیعوں کے کہ یہ کوئی غم سے روزہ رکھ رہے ہیں، پر کیونکہ حضرت علی سے یہ بات ثابت ہے تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ کر دی کہ غم سے روزہ رکھتے تھے. پر اتنی بات تو ثابت ہو گئی اس حدیث سے کہ یہ امویوں نے نہیں شروع کیا، اللہ کے رسول نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے. یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ امویوں نے شروع کیا، تو کہہ رہے ہیں حضرت علی فرما رہے ہیں، قالا حضرت علی کہتے ہیں صام رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا. پہلی روایت یہ. دوسری روایت ہے ان علی قال، حضرت علی فرماتے ہیں صوم العاشورہ التاسع والعاشر، کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، 9ویں کا بھی رکھو، 10ویں کا بھی رکھو. فإنه يكفر ذنوب السنہ، کیونکہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں. حضرت علی فرما رہے ہیں، اور یہ شیعہ کتاب میں روایت موجود ہے کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو کیونکہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تیسری روایت ان جعفر عن ابیہ، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں قال صیام یوم عاشورہ کفارۃ السنہ، وہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک دم سامنے سامنے شیعہ کتابوں میں. اور یہ میں نے صرف 3 روایتیں پیش کی ہے، ورنہ بہت ساری حضرت علی کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں سے روایتیں مروی ہے. ابن عباس سے ایک روایت مروی ہے، وہ جو ہے نا وہ اقبال الاعمال صفحہ 554، اس کا اسکرین شاٹ میں نہیں دے سکا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں اذا رأیت ہلال المحرم فاعدد، کہ جب تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتی کرتے رہو. فاذا اصبحت من تاسعہ فاصبح صائما، تو جب تم 9ویں محرم کو پہنچو تو اس حالت میں صبح کرو کہ تم روزے سے ہو. کذالک کان یصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور راوی کہتے ہیں کہ کانا یصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے روزہ رکھتے تھے. تو ابن عباس فرماتے ہیں نعم، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی روزہ رکھتے تھے. بھی وسائل الشیعہ میں روایت موجود ہے. تو خود شیعہ کتابوں میں بکثرت یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. تو ہر چیز انگلیوں پر ڈال کر کے برات
بری نہیں ہو جانا چاہیے. خود آپ کی کتابوں میں عاشورہ کے روزے کا ثبوت ملتا ہے, بلکہ یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. ہاں, حضرت امیر معاویہ نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. جب وہ مدینہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ عاشورہ کا دن ہے اور لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے, تو انہوں نے فرمایا یا اہل مدینہ, اے مدینہ کے لوگ, اینا علماؤکم, تمہارے علماء کہاں گئے؟ کوئی تم کو بتا کیوں نہیں تھا کہ عاشورہ کا دن روزہ رکھنا چاہیے؟ حضرت امیر معاویہ نے اس کا حکم دیا. پر حضرت امیر معاویہ نے جب یہ حکم دیا تب کربلا واقع ہی نہیں ہوا تھا. حضرت امیر معاویہ تو کربلا کے واقع ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے, تو کیسے وہ 10 محرم کے روزے کا حکم اس لیے دیں گے کیونکہ اس دن حضرت حسین کی وفات ہوئی تھی. تو ہاں, امویوں نے بھی حکم دیا, پر امویوں نے حکم اس لیے دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا. بارک اللہ فیکم. اور یہاں پر اس میں مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اس زمانے سے ثابت ہے, اور اگر مان لو کسی نے کچھ اضافہ کیا, جیسے بعض اگر ایسے الزام لگاتے بولے کہ بعض لوگ آئے جنہوں نے اس دن عاشورے کے دن یہ خوشی کی بات کرنے بھی کہا. بھئی جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی جمعہ کے دن اگر کوئی کہے کہ جمعہ کے دن فلاں فلاں چیز کرنی مزید جتنا ہے ثابت اس کے علاوہ, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے؟ مطلب کوئی اگر مزید آ کر کہتا ہے اس سے یہ جو چیز ثابت ہے وہ تھوڑی غائب ہو جائے گی. تو یہ ہمارے بھائیوں کے لیے بھی بات ہے. کل انشاءاللہ انڈیا میں, یعنی انڈیا کے کافی بڑے حصے میں کل 9واں دن ہے, تاسع یعنی کہ 9 محرم ہے جو روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. تو یہ آپ تک بات پہنچی ہے انشاءاللہ آج, اور پرسوں 10 عاشورے کا روزہ ہے. تو ہم سب انشاءاللہ سنت پر عمل کریں گے. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور ہمیں ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس سنت کو نہ چھوٹے. اور جو لوگ یہی ٹائم پہ شربت پلاتے ہیں, روزے کے ٹائم پہ شربت پلاتے ہیں, ہاں روزے کے ٹائم پہ دوسری چیزیں کھلاتے ہیں, ہاں تو یہاں سمجھنا چاہیے کہ بھائی سنت جو چیز روزہ رکھنا ہے وہ ٹائم پہ آپ بدعت کر رہے ہیں, مطلب ڈبل پرابلم ہے. ایک تو بدعت کرنا خود ایک پرابلم ہے, لیکن وہ ایک سنت کے مخالفت میں, اور جو شیعوں کا موقف ہے اس کے تائید میں ہو جاتی ہے وہ بدعت مزید, یعنی کہ سنت کی مخالفت تو ہے ہی, وہ تو بدعت تو دین میں نئی چیز ہے, فہو رد, وہ چیز رد ہے, دلالہ ہے, گمراہی, اور بھی بہت پرابلم ہے. لیکن اس وقت پر بدعت جو ہوتی ہیں خاص طور سے سنت کی مخالفت بھی ہو, یعنی کوئی رمضان میں روزہ نہیں رکھے اور ساتھ میں پبلک میں کھڑے ہو کے کھائے, ایک تو نہیں رکھا ہے, مطلب بات یہ ہے, اور پبلک میں کھڑے ہو کے کھائے, یہ کیا ہے؟ وہ رمضان کے روزے کی فرضیت ہوتی ہے. اب یہاں پہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, لیکن اسی ٹائم پر آپ کو وہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے پہنچی ہے. اور اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ دیکھو پتا چلنے والی بات کیا ہے, جو فراڈ ایسے سوشل میڈیا کی ویڈیوز میں ہوتا ہے, اب سوچو ڈائریکٹ فراڈ ہے نا یہ, کہ پرسن کو معلوم نہیں ہے, یا تو معلوم نہیں ہے, ایسا تو ہو نہیں سکتا اتنی واضح اتنی اوپن چیز, ہاں, یا پھر یا تو اکیڈمک سٹینڈرڈ پتا چلتا ہے کہ اکیڈمک سٹینڈرڈ اتنا گرا ہوا ہے کہ کوئی چیز چیک کیے بغیر کس طرح سے باتیں پھیلائی جاتی ہے, اور پورے بولے فارورڈ کرو, پھیلاؤ, سب لوگوں تک پہنچاؤ. یعنی وہ پہنچانے میں بہت انٹرسٹ ہے, تھوڑا 2 منٹ نکال کے سرچ کرنے نہیں ہوگا, یعنی پھیلاؤ یہ بولنے میں جتنی بات ہے, اور لکھ کر اسکرین پہ لگا دیے کیا کہ فارورڈ شیئر ایز مچ ایز پاسبل فار صدقہ جاریہ. ہاں, لیکن کیا چیز ضروری ہے کہ پہلے چیک تو کرو کہ جو چیز پھیلانے بول رہے ہو وہ چیز کیا ہے, وہ چیز ثابت ہے نہیں ثابت ہے. یہ یعنی کہ اس جو تقیہ, جو ڈسیپشن جو ہوتا ہے, جو ان کے یہاں ملتا ہے, اس کی ایک مثالوں میں سے مثال بھی ہے. اور جو مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں لوگ, اور جو غلط اکیڈمک سٹینڈرڈ, اور خاص طور سے جو ایک طرح کا فراڈ جو ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ, عام بیچاری معصوم صدقہ جاریہ کی کوشش کی نیت سے, ہو سکتا ہے ویڈیو کو فارورڈ کرنے والے جو کئی لاکھ لوگ ہیں اس میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ثواب کی نیت سے کیے ہوں گے. اس سے یہ بھی بات پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو آپ کے پاس آئے, آنکھیں بند کر کے فارورڈ مت کریے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائیوں بہنوں, یہاں پہ الحمدللہ ہماری اسٹریم ختم ہوتی ہے. بہت سارے چیزیں آئی, اللہ سے دعا اللہ قبول کرے. خاتمہ مجلس کی دعا پڑھ لیں اور پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے. ڈائریکٹلی اوپن شاید موضوع ہوگا ہمارا, بہت دنوں سے نہیں ہوا ہے تو شاید اوپن موضوع ہوگا. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ٹیوزڈے کو ہماری رات کی اسٹریم 9:30 بجے. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.